اب جیسے کہ سب کو ہی اب اندازہ ہو گیا ہے کہ یہ جو الیکشن کا معاملہ ہے اب یہ عدالتوں میں جا رہا ہے اس میں مزید آپ کتنا ٹائم لگتا ہے دیکھ رہے ہیں، اور 8 اکتوبر تک کیا حالات بہتر ہو جائیں گے؟ کیا عمران خان کی مقبولیت کم ہو جائے گی؟ کیا ہوگا آپ کے خیال میں؟ دیکھیے، پہلی بات یہ سمجھنے کی کہ جو تعدیلیں دی جا رہی ہیں الیکشن نہ کرانے کے، وہ دو ہیں نا۔ ایک تو دہشت گردی کا فیس بڑا ہے ان کے بقول، اور دوسرا پیسے نہیں ہیں۔ اب اگر صدف آپ یاد کریں 2008 سے پہلے کیا صورتحال تھی، اس سے پہلے میں یاد ہے کہ جناب بے نظیر صاحبہ کا حادثہ ہوا تھا، ان کی شہادت ہوئی تھی، ان کو قتل کیا گیا تھا۔ اس کے بعد ملک بھر میں فسادات ہوئے تھے، پورے ملک میں ایک کہتے ہیں نا کہ ایک وحشت تاری تھی۔ اس کے باوجود ہم نے دیکھا کہ 2008 سے انتخابات سے کچھ مہینے کے بعد اور دہشت گردی اسی طرح جاری و ساری تھی۔ 2013 سے پہلے باقاعدہ جو لبرل پولیٹیکل پارٹیز تھی، عوامی نیشنل پارٹی، پاکستان پیپلز پارٹی کو بعض جگہوں پہ خصوصی طور پر نشانہ بنایا جا رہا تھا، اور بہت زیادہ دہشت گردی تھی۔ تب بھی انتخابات ہوئے تھے 2018 میں بھی، آج کے مقابلے میں کہیں زیادہ دہشت گردی تھی۔ اور اگر آپ دیکھیں جب اس زمانے میں ہو سکتے ہیں 13 میں اور 8 میں، تو اب کیوں نہیں ہو سکتے؟ ایک بڑا سوالیہ نشان ہے۔ 600-700 گنا دہشت گردی زیادہ تھی اس زمانے میں، یاد کریں آپ۔ پھر جہاں تک پیسوں کی بات آتی ہے، ابھی بڑا میں سمجھتا ہوں غیر قانونی کام ان کی دو حکومتوں نے کیا، نگراں حکومتوں نے، پنجاب نے اور اس نے کے پی نے، کہ 73 ارب کی انہوں نے ایک نام نہاد سبسڈی دی ہے آٹے کے اوپر، کہ جس پہ لوگوں کو قطار بنا کے دیا جا رہا ہے آٹا، اس میں لوگ ان پہ لاٹھی چارج ہو رہا ہے، لوٹ مار ہو رہی ہے، لوگ اپنی جان سے جا رہے ہیں، بجائے اس کے ایک احساس کا رعایتی پروگرام تھا راشن دینے کا، اس کو یوٹیلائز کرتے جو بڑا ٹرانسپیرنٹ ہوا کرتا تھا، اور جس میں 15,000 سے زیادہ جو تھے کریانہ اسٹور اور یوٹیلیٹی اسٹور تھے، اس میں سی ایس ڈی کے اسٹور تھے، اس کی جگہ انہوں نے ایک نیا سسٹم بنایا کہ جو نہ صاف ہے نہ شفاف ہے، اور اس میں بدعنوانی کا، لوٹ مار کا بہت زیادہ خطرہ ہے۔ اس میں ٹوٹل ملا کے 73 ارب روپے آپ دے رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اس کے الیکشن کمیشن اس کے 20 ارب مانگ رہا تھا، اور 20 ارب جو ہوتے ہیں کوئی اتنی بڑی رقم نہیں ہوتی پاکستان جیسی ریاست کے لیے کہ اپنی معاشی مشکلات کے باوجود جو ہے وہ یہ رقم خرچ کر سکتے تھے۔ تو ان کے جو وہ ہیں نا ایکسکیوزز، وہ بڑے بھونڈے ہیں۔ وجہ صرف ایک ہے کہ انتخابات سے بچنا چاہتے ہیں۔ یہ جو بات بالکل صحیح ہے کہ اگر آپ پھر بات کرتے ہیں کہ اکتوبر کے اندر انتخابات ہوں گے تو کیا گارنٹی ہے؟ بلکہ میں کہتا ہوں کوئی گارنٹی نہیں، کیونکہ ملک کی معیشت کے جو اشاریے ہیں وہ بد سے بدتر ہو رہے ہیں، اور کیونکہ ملک میں سیاسی انتشار ہے اور یہ حکومت انتہائی غیر مقبول ہے، اس کے جائز ہونے پہ سوالیہ نشان ہے، ایک نامکمل قومی اسمبلی کے تحت چلایا جا رہا ہے، تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ 90 دن کے بعد تو ان حکومتوں کی مدت ختم ہو جائے گی۔ تو ایک آپ بہت بڑے آئینی بحران میں پاکستان کو ڈال رہے ہیں، اور صرف اس لیے انہیں پتا ہے کہ پنجاب کا جو گراؤنڈ ہے وہ نون لیگ کے ہاتھوں سے نکل چکا ہے، تو ان کے لیے کوئی سیٹ اب سیف سیٹ نہیں ہے۔ ایک زمانے میں بڑا گھمنڈ تھا ان کو کہ جی پنجاب جو ہے وہاں پہ ناقابل شکست ہیں۔ پیپلز پارٹی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ گین سندھ کی حد تک بڑا مضبوط ہے، تھوڑا بہت ہی ساؤتھ پنجاب میں گین کر سکتے ہیں، لیکن نون لیگ جو ہے وہ بڑی بری طرح ریٹریٹ پر ہے۔ تو اس چیز کو بچانے کے لیے لوگوں نے پورا ایک غیر آئینی کام کرے جو ملک میں ایک عجیب و غریب نیا اور بڑا خطرناک بحران پیدا کرے گا۔ تو میرے خیال میں اس سے بچنے کے لیے ساری نگاہیں تو سوال یہ ہے عامر ضیاء صاحب، اگر بات صرف نون لیگ کی ہے تو تمام تر جو جماعتیں اس وقت اتحاد میں، وہ کیوں اپنا کیپٹل اس میں جھونک رہی ہیں جب ان کا کوئی اس میں اتنا نقصان نہیں ہے؟ تو دیکھیں پیپلز پارٹی بڑے مزے میں ہے، پیپلز پارٹی اپنا کیپٹل لوز نہیں کر رہی، کیونکہ اصل جو بیٹل فیلڈ ہے وہ پنجاب ہے، وہاں پر پیپلز پارٹی کی اسٹیک بہت محدود ہے۔ پیپلز پارٹی آج کے مقابلے میں اگر انتخابات ہوتے ہیں میں سمجھتا ہوں رورل سندھ میں ان کی بڑی مضبوط وہ ہے، اربن سندھ میں تھوڑا بہت ہی مزید گین کرنے کا ان کے پاس امکان ہے، تو پیپلز پارٹی کے پاس جو کچھ ہے اس سے پیچھے نہیں جا سکتی، آگے ہی آ سکتی ہے۔ اصل جو مسئلہ ہے وہ نون لیگ کا ہے۔ اچھا کیپٹل ظاہر ہے کہ آپ جو بات کریں جے یو آئی ہو گئی، اس میں 3 جماعتیں نا، ایم کیو میں جس کو الیکٹرل پالیٹکس کرنی ہے ان کا کنیڈکشن پیپلز پارٹی سے بنتا ہے، وہ لڑیں گے ان سے، ٹھیک ہے نا۔ تو لیکن وہ اس پنجاب کے گیم میں نہیں آ رہے، جو پنجاب کے اندر مارکا ہونے جا رہے ہیں وہ نون لیگ کا مقابلہ پی ٹی آئی ہے، جس میں نون لیگ جو ہے وہ سلپری سلوپ پر ہے۔ اب پیپلز پارٹی بڑی آئیڈیل پوزیشن میں ہے، پیپلز پارٹی مزے لے رہی ہے، کیونکہ کل کو جا کے پیپلز پارٹی کو بھی نون لیگ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ بلاول جو ہے وہ یقیناً ایک دن جب ان کو نکلیں گے، وہ کہتے ہیں نا کہ ابھی تو وہ وزیر وہ ہیں خارجہ ہیں شہباز شریف صاحب کے، لیکن یہ جو ان پہ ایک میں کہوں گا سایہ ہے، اس سے نکلیں گے وہ ایک دن۔ جب وہ نکلیں گے تو ظاہر ان کا مقابلہ نون لیگ سے بھی ہوگا، اگر انہیں واقعی ایک قومی سطح پر ابھر کے آنا ہے، ان کو ایک کہتے ہیں نا وزیر اعظم بننے کا جن کا خواب ہے، تو یہاں پہ ان کے میرے خیال میں وہ دے آر ان آئیڈیل پوزیشن
اور ایونچولی جو میں سمجھتا ہوں کہ کیپٹل اگر میں کوئی لوز کر رہا ہے تو وہ نون لیگ زیادہ کر رہی ہے اور شریف خاندان بہت زیادہ کر رہا ہے. اچھا پیپلز پارٹی ابھی اپنے آپ کو بچا کے بیٹھی ہوئی ہے. پیپلز پارٹی بڑی ون ون سچویشن میں ناز اگر ہم اسی کو بنیاد بنائیں، لیکن اگر پیپلز پارٹی کے کوئی وہ مسائل نہیں ہے جو نون لیگ کے، اگر ہم اس تجزیے کو آگے بڑھائیں تو جو اس وقت فیصلہ ہوا ہے 8 اکتوبر الیکشن لے جانے کا، جو کہ آئین سے بالا معاملہ ہو گیا، یعنی کہ 90 روز کا سپریم کورٹ کا فیصلہ آنے کے بعد بھی، تو کیا اس حکومت میں جس کا آپ بھی حصہ ہیں اس نے ایک بری نظیر قائم نہیں کر دی؟ یعنی اب کوئی بھی حکومت آئے وہ اپنے آپ کو خود ہی ایکسٹینڈ کر دے کوئی بھی ریزن دے کے، تو آپ لوگ اس کا حصہ نہیں بن گئے، یعنی آئین سے مابرہ کام کا حصہ؟ دیکھیں صدف، اگست تک تو مدت پوری ہو جائے گی حکومت کی، اور جو عمران خان صاحب چاہ رہے تھے وہ جو پہلے حقیقی آزادی کا نعرہ لگا رہے تھے جس وقت، اور عوام کو کہہ رہے تھے کہ جی حقیقی آزادی چاہیے، اور جو امریکی سازش کہہ کے انہوں نے اسمبلی تحلیل کر دی تھی، وہ جو عمل تھا میں سمجھتی ہوں وہ بڑا خوفناک عمل تھا، جو وقت سے پہلے پارلیمنٹ کو ڈیزالو کر دینا اور عدم اعتماد کی شکست کو قبول نہ کرنا. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ گریسفلی، جس طرح ویسٹ کی مثالیں وہ دیتے ہیں، تو ویسٹ میں تو سال میں 2-2 3-3 دفعہ عدم اعتماد آتا ہے اور سب ٹالریٹ کرتے ہیں، ایکسیپٹ کرتے ہیں. تو مثالیں تو وہ ویسٹ کی دیا کرتے تھے، لیکن جب عدم اعتماد میں اپنی شکست دیکھ لی تو پھر انہوں نے غیر آئینی طریقے سے اسمبلیوں کو تحلیل کرنے کی کوشش کی. کیا آپ لوگ اب یہ فیصلہ کر کے کسی غیر آئینی فیصلے کا شکار تو نہیں ہو رہے؟ ہم کبھی پاکستان پیپلز پارٹی کسی بھی غیر آئینی فیصلے کا حصہ نہ بنی ہے، نہ کبھی بنے گی. الیکشنز جو ہے وہ کروانا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے، جو کہ ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، اور اس نے اپنے الیکشنز کروانے کی ذمہ داری بخوبی انجام دینی ہے. یہ ان کی ذمہ داری، رسپانسبلٹی ہے. تو ایسا فیصلہ الیکشن کمیشن نے کیسے کر لیا جس میں آئین کی مدت سے معاملہ آگے ایکسیڈ ہو گیا؟ یہی سوال ہے نا آپ سے. نہیں، میری پہلے گزارش سن لیں صدف. اس کا پس منظر آپ یہ دیکھ لیں کہ 1 سال سے جب سے پی ٹی آئی عدم اعتماد کی شکست کو تسلیم نہ کرنے کے ڈینائل موڈ سے جو ہے باہر اب تک نہیں نکلی، اور جب پارلیمنٹ کو چھوڑ کے باہر گئے اور 10 مہینے تو استعفے پہ مکمل طور پہ ڈٹے رہے اور ہر شو میں آ کے کہتے رہے کہ ہم اس پارلیمنٹ کو نہیں مانتے، پھر گزشتہ مہینے آ کے رونا شروع کیا کہ جی ہمیں دوبارہ پارلیمنٹ میں لے آئے، ہمارے استعفے جو ہے وہ ریورس کر دیں. تو مسئلہ ایک پولیٹیکل جماعت کے ساتھ ہے، پی ٹی آئی کے ساتھ. نہ تو وہ ملک کے حالات کا اندازہ لگا رہی ہے، نہ تو وہ اس چیز کا اندازہ لگا رہی ہے کہ 1/3 پاکستان سیلاب کی زد میں آیا، اس سے پاکستان کو کتنا نقصان ہوا، اور اوور آل چیلنجز کا اندازہ لگائے بغیر پارلیمنٹ سے 10 مہینے باہر جا کے پھر رونا کہ ہم پارلیمنٹ میں دوبارہ آنا چاہتے ہیں. تو مسئلہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہے. پھر ایک کیوس کریٹ کرنا اور پارلیمنٹ کے باہر آ کے جو ہے ملک میں افراتفری پیدا کرنا، انارکی کریٹ کرنا. اس عوام کا کیا کریں جو سروے آتے ہیں تو وہ تحریک انصاف کے جو چیئرمین ہیں ان کو سب سے زیادہ ووٹ دے دیتے ہیں، جب ضمنی انتخابات ہوتے ہیں تو وہ ان کو ووٹ دے دیتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ پتہ نہیں کون سروے وہ کون سے سروس کی آپ بات کر رہے ہیں، کیونکہ جو وعدے پی ٹی آئی نے کیے تھے 50 لاکھ گھروں کے اور 1 کروڑ نوکریوں کے، تو وہ تو ہمیں نظر نہیں آئے. نہ تو ہمیں 50 لاکھ گھر نظر آئے، نہ 1 کروڑ پی ٹی آئی کی نوکریاں نظر آئیں. تو اگر وہ حالات ہوتے، انہوں نے 1 کروڑ نوکریوں کا جو وعدہ کیا تھا عوام کو وہ دے دیا ہوتا، اور 50 لاکھ گھروں کا جو وعدہ انہوں نے کیا وہ عوام کو دے دیا ہوتا، پھر امریکی سازش کا رونا رو کے اس کے بعد پھر حقیقی آزادی تک کا سفر جو ان کا رہا، یہ عوام سب سمجھتی ہے صدف. اور ان مشکلات میں دھکیلا ہی 3.5 سال میں پی ٹی آئی نہیں ہے عوام کو. سر آپ اس سے پی ٹی آئی منہ نہیں چرا سکتی. کن سرووں پہ جا رہے ہیں؟ الیکشن ہوں گے، اپنے مقررہ وقت پہ ہوں گے. ہاں جی، کیا جواب دیجیے گا؟ اور عوام جو ہے وہ سمجھتے سب ہے، وقت آنے پر بتا بھی دیں گے. کیا رسپانس کیجیے گا ذرا؟ دیکھیں اس وقت یہ بڑے خوفزدہ ہیں صدف. اس صورتحال سے جو عوامی سطح آ رہے ہیں، اس کے بعد عوام کی پاپولیرٹی ہے، اس سے یہ خوفزدہ ہے. ان میں الیکشن کی ہمت ختم ہو گئی ہے. اس وقت ہمارے 1800 جو ہے کارکن انہوں نے گرفتار کیے ہوئے ہیں.